الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑی مدت کے بعد آپ سے ایک اور ملاقات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کچھ دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا اس چیز کے لیے کہ جو کچھ سمجھ سے بالاتر ہے وہ کسی اور کے پاس بات کی جائے یا اسے کچھ سمجھایا جائے کہ سمجھنے کی سبقت تو ہے نہیں لوگوں میں۔ اب اسی سلسلے میں جیسے کہ ہمارے اسلام کے بنیادی حقوق ہیں، جو کہ ہمیں سب سے پہلا حکم ہوتا ہے کہ بھئی آپ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اوپر عمل کریں۔ سنت کے بنیادی اصول یہی ہیں کہ آپ کسی بھی انسان، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ آپ اس کو دھوکہ نہ دیں، آپ اس سے معاملات میں بہت اچھے ہوں، آپ کے ہر طریقے اسلامی سے وہ متاثر اس کو ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ اپنی جو ہے نا ضروریات اس سے پوری کر لیں اور وہ بیچارہ بعد میں آپ کو گالیاں دیتا رہے یا آپ کو جو ہے نا کوستا رہے یا آپ یہ مسلمانوں کو برا کہتا رہے۔ یہ مسلمان کا جو ہے نا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا یہی ہے کہ وہ نہ تو کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے جو اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بالکل سنت کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ تو جیسا کہ ہماری بنیاد ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کلمہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے اس کی ذات پاک کا۔ تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے اسلامی ہیں یا نہیں ہیں، اسلام کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کلمہ لے کے پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان کے اوپر جو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ ہر بندہ آج کل سمجھدار ہے، اتنا علم وسیع ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو ایک ایک الفاظ، ایک ایک چند الفاظ لینے کے لیے 2-3 سال کی محنت مشقت کرنی پڑتی تھی، آج وہ آپ کو ایک موبائل کے اوپر کلک کرنے سے الحمدللہ آپ کو وہ میسر آ جاتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں اور مل جاتے ہیں آپ کو ہر کس چیز سے۔ تو ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں جس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت کیا ہے اور مسلمان ہے کیا، تو ہماری سب سے پہلی جو چیز ہے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں ان کی جو پرورش ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ پرورش سے مراد یہ ہے کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ تربیت کے اندر سب سے پہلی چیز ہے والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ جو انسان کی انسانیت میں سب سے بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے وہ ہے رزق حرام۔ رزق حرام سے پرہیز کی جائے، رزق حلال جو ہے نا بچوں کو کھلایا جائے۔ تو رزق حلال کے بہت سخت ترین جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے جھوٹ فریب سے آپ رزق کما لیں اور کسی کو چکنی چپڑی باتیں کر کر کے جو ہے نا آپ اپنی جیب تو بھر لیں، دوسرا بیچارہ جو ہے نا وہ آپ کو پھر کوستا رہے۔ رزق حلال بہت بڑی شرط ہے۔ چاہے آپ کوئی ہنرمند ہیں، چاہے آپ کوئی نوکری پہ فائز ہیں یا کوئی آپ بزنس مین ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ کی زبان سے سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ کی زبان سے سچ نکلے اور جو ہے نا سچ پہ آپ کی زندگی قائم ہو۔ جو بھی آپ دوسرے سے بات کریں وہ سچی اور کھری بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کہ سیدھی سچی اور کھری بات کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے گا، ہماری بخشش فرمائے گا۔ تو بہت سی ایسے فضائل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو دیے جائیں گے۔ تو رزق حلال سب سے پہلی چیز ہے۔ رزق حلال کے بعد آتی ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر سچ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جس کے اوپر انسانیت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جسم نہیں ہے، یہ کوئی ہم جیسے کہ میں نے پگڑی پہنی یا میں نے داڑھی
رکھ لی، یا میں چلو مسجد کا بھی میں عادی ہوں، مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں، ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اصول جو بنیادی بیان کر رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہیں اصل انسانیت کے اصول۔ آپ کا رزق حلال کھانا، آپ کا زبان سے سچ بولنا، آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو، انسان کو تکلیف نہ ہونا، اور آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر پلیتی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سوچ کے اندر بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے، سیدھی سادھی سوچ ہونی چاہیے آپ کی، بہت بڑی کھری اور سچی اور سیدھی سیدھی اور اچھی بات جو ہے نا آپ سوچیں، اور آپ جو ہے نا آپ زبان سے ادا کریں۔ نمبر تین آپ کے اوپر آتا ہے کہ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسانیت کھڑی ہے، اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی کمی ہے، مثلا آپ سچ نہیں بولتے، آپ کی انسانیت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے پاس رزق حلال نہیں ہے، آپ کی انسانیت نہیں ہے۔ بے شک آپ کے پاس جسم تو ہے، انسانوں والا جسم تو آپ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو پاک کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اوپر سنت لاگو ہوتی ہے، وہ سنت کے مطابق ہم پھر نہیں ہیں۔ جسم ضرور ہے ہمارے پاس، تو پھر ہماری جو ہے نا اندر سے جو ہے نا وہ حیوانیت، جو ہمارا نفس ہے، وہ ہمارے اوپر حاوی ہے۔ کیوں کہ نفس جو ہے نا وہ کسی نیکی میں آپ کو جو ہے نا مدد نہیں کرے گا، وہ رکاوٹ پیدا کرے گا۔ ہمارا جو اندر کا شیطان ہے نا، نفس جو ہم جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ ہمارا بالسو جو ہے نا، جو ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے، یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا تھا کہ میں جو ہے نا میں ہمیشہ برائی پہ اکساؤں گا، اور میں جو ہے نا تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہیں ان پہ تو تیرا بس نہیں چلے گا، جو تیرے ساتھی ہیں، جو تیرے دوست ہیں، تو ان کو لے جا۔ یہ ہمیں 24 گھنٹے جو ہے نا بیٹھے اٹھتے سوئے، باہر جاتے ہوئے مارکیٹ میں، یہ ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں برائی کروائے، برائی پہ اکساتا ہے۔ اچھا، نفس لوامہ ایک ہمارے اس کا تعلق ہے ہمارے ضمیر کے ساتھ۔ یہ دو جو ہے نا ترازو ہیں ہمارے پاس، وہ ہمیں جو ہے نا جب ہم سے یہ نفس ہمارا برائی کروا لیتا ہے، کم از کم، یا جھوٹ بولتے ہیں ہم، یا کسی سے مطلب ہے دھوکہ کرتے ہیں، یا کوئی مطلب ہے حرام کھا لیتے ہیں، تو یہ پھر جو ہے نا ہمارا نفس لوامہ جو ہے نا وہ جو ملامت کرتا ہے، ہمارا ضمیر جسے ہم کہتے ہیں یار تیرا تو ضمیر مردہ ہو گیا، تجھے ملامت نہیں کرتا تیرا ضمیر، تو وہ ضمیر جو ہے نا پھر ہمارا ملامت کرتا ہے کہ یار تو نے یہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ یہ جو ہے نا جب یہ حاوی ہو جاتا ہے ہمارے نفس کے اوپر، یہ ہمارا جو نفس ہمارا ہے اس کے اوپر جب یہ طاقت حاوی ہو جاتی ہے، اس کی طاقت ایسے تو حاوی نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت بڑی سخت جو ہے نا محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑی سنت کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ مثلا آپ کا 5 وقت نماز جو ہے نا آپ کی شرط ہے، 5 جماعت نماز آپ پڑھیں، تو رزق حلال آپ کا ہو، اور دوسری بات کہ آپ کی زبان پہ سچ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں، 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ یہ جو ہماری انسانیت کو قائم رکھتی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز میں ہم کمزوری رکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا بس وہ پھر میں نے جو آپ کو بتایا کہ بھی شکل تو ہماری وہ ہے انسانوں والی ہے، مسلمان بھی ہم کہلاتے ہیں، داڑھی بھی ہمارا رکھتے ہیں، پگڑی بھی ہم پہنتے ہیں، نماز پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہم جو ہے نا نفس کے تابع ہیں۔ وہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حاوی ہے، وہ ہمیشہ جو چاہتا ہے ہم سے جو ہے نا وہ برائی کرواتا ہے، اور اپنے مقصد کو جو ہے نا وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اصل چیزیں ہیں نا وہ ان کے قریب جو ہے نا ہمیں نہیں جانے دیتا، اور نہ اس کے اوپر عمل کرنے دیتا ہے۔ وہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے نا آپ رزق حلال کھائیں، سچ بولیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو ہمیں جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو جتنی بھی احکامات ہیں ان کے جو ہے نا قریب کرتا ہے، اور ہماری آخرت کو بناتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے بھائیوں کو دیکھا ہے ہماری طرح، جن کی شکلیں تو اسلامی ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ بڑی تان و تراز کرتے ہیں، ان کے بعد تان و تشنیع کرتے ہیں کہ یار فلاں شخص نے تو داڑھی، کم از کم داڑھی جب بندہ رکھ لے تو کم از کم اس کی تو ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس کی تو مطلب ہے ادب اور حیا کرنا چاہیے اس بندے کو، کہ کوئی جو ہے نا اس کی داڑھی کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ اس مسلمان نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، یا اس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ کم از کم یہ بنیادی اصول ہیں کہ یہ تو اس کے پاس ہونے چاہیے۔
اچھا، تو آج کل جو حالات ہیں، جو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پہلے جن لوگوں کو ہم جو ہے نا بہت بڑا نیک سمجھتے تھے، آج وہ جو ہے نا وہ ایسے ایسے علم کے ماہر نکلے ہیں کہ جیسے آپ ہندوستان میں دیکھیں یا آپ ادھر یہ فرانس میں دیکھیں یا مطلب ہے یورپ امریکہ میں دیکھیں، اور یا کسی اور مطلب ہے ملک میں دیکھیں کہ جو شیطانی سسٹم ہے، شیطانی طریقہ کار کے مطابق جو عملیات کرتے ہیں، عملیات والے لوگوں کو دیکھیں، اب سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ اس عملیات کا جو تعلق ہے نا، یہ ایک ایسا علم ہے، اس سے انسان کا نفس جو ہے نا صرف خوش ہوتا ہے، روح انسان کی مر جاتی ہے اس سے، کیونکہ یہ اتنا قوی اور اتنا طاقتور اور اتنا عجیب قسم کا علم ہے جس میں لوگ یہ گھسے ہوئے ہیں، خاص کر عامل حضرات، عاملین حضرات، جو کہ اپنے آپ کو عامل سمجھتے ہیں یا مطلب ہے اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، یا اس علم میں بہت بڑا ایک مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مقام رکھتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، ادھر ادھر کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا مطلب بڑی بڑی جماعتیں ہیں یہ، وہ اس کو علم العادات کو، علم جفر کو، علم پتہ نہیں کیا کیا روحانی علم کے نام سے جو ہے نا ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو سمجھ آتی ہیں، انہوں نے وہ چلے کیے ہیں، انہوں نے وظائف کیے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن اس چیز کا جو علم ہے نا، یہ سارے کا سارا نفسانی علم ہے۔ اس سے صرف نفس خوش ہوتا ہے، اس سے روح انسان کی جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے، روح جو ہے نا جو اس چیز کو پہچان رکھتی ہے، شیطان کی، نفس کی پہچان رکھتی ہے، دشمن کی پہچان رکھتی ہے، وہ بیچاری کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں سفلیات کی دنیا، عملیات کی دنیا، جنات کی دنیا، حمزات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے نا صرف تزکیے والے لوگ ہیں، ہمیں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمان کے اوپر عمل کرنا ہے، مطلب اللہ کے حکم، رسول قرآن پاک پہ جتنی توجہ کریں آپ، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا جب سے دنیا یہ بنی ہے وہ علم بھی موجود ہے، اور جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے علم وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جو قیامت تک آنے والا علم ہے وہ بھی سب اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اب صرف ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم جو ہے نا بہت دوسری جو چیزوں پہ دنیا داری کے اندر پھنسنے کے بعد جو ہے نا جب انسان کے اوپر دنیا حاوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ روحانیت سے جو ہے نا وہ دور چلا جاتا ہے، روحانیت سے مراد ہے کہ تزکیے سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہماری ڈیمانڈ ہے ہم سے، وہ صرف اور صرف تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے نفس کو جو ہے نا پاک ہونا چاہیے، وہی نفس جو نفس ہمارا ہے اس کو جو ہے نا آپ برائی سے روکتے وہ ایک ایسا، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس میں بہت بڑی مطلب دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے صحابہ کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور آپ کے جو رفقا تھے، آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں، تو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں جب آپ تزکیے کی طرف جاتے ہیں، آپ اپنے نفس کے اوپر جب شریعت لاگو کرتے ہیں، تو مطلب اب شریعت لاگو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، یہ شریعت کا لاگو ہونا ہے، کیونکہ ہمارے رب کی جو ہے نا ہم سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ جھوٹ نہیں بولیں۔ تو اور اس میں یہ بھی حکم ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب خود دیکھ لیں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، ہم سارا دن جو ہے نا بہت ایسی باتیں کرتے ہیں جو مطلب خلاف شرع ہیں ہماری۔ اچھا، پھر یہ دوسری بات ہے کہ رزق حلال اتنی پاک چیز ہے کہ بھی ایک لقمہ حرام کا کہ 40 دن آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، بے شک جو مرضی آپ کرتے رہیں، سجدے میں گرے پڑے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اذکار کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کرتے رہیں، مطلب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے، پتہ نہیں ہم کتنے نوالے کھاتے ہیں، کتنے 3 ٹائم کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ اچھا، پھر رزق حرام والے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ایک شرط ہے، گارنٹی ہے یہ۔ ہم لوگ بڑے فنے خواہ بنے پھرتے ہیں کہ بھئی یار 2-4 لاکھ روپیہ خرچ، کروڑوں لوگ رکھتے ہیں، کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہیں، تو 2-4 لاکھ روپے خرچ کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر، نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ذرے برابر بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس چیز پہ ملے گا جو حلال رزق ہے، اس کو آپ نے خرچ کیا ہے، اسی کے اوپر آپ کو اجر ملے گا، رزق حرام پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ خام خواہ آپ کی خام خیالی ہوتی ہے، یہ نفس، وہی نفس ہمارا جو ہے نا وہ آپ کو اکسا رہا ہوتا ہے، بہت بڑا کام کر لیا آپ نے، اتنے پیسے خرچ کر دیا آپ نے، اتنی بڑی سخاوت کر لی، یہ بہت بڑا کام کر لیا، لیکن نہیں،
رزق کے حلال ہے تو بے شک آپ اس کے حقدار ہیں، اگر رزق کے حلال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ ایک آپ کی صرف خام خیالی، اور یہ ہمارے نفس کا ایک دھوکہ ہے، جو ہمارا نفس ہے، جو ہمارا دشمن ہے، یہ اس کی ایک مطلب ایک چال ہوتی ہے. اچھا، تو یہ سب چیزیں چلتی چلتی یہ انسانیت کے جز ہیں، یہ انسانیت ہے. اب یہ انسانیت اگر آپ کے پاس ہے تو پھر ہماری نماز بھی مقبول ہے، منظور ہے، ہمارا رزق بھی منظور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری ہر عبادت. اچھا، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ایسی نہیں ہیں، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا، اس کی انسان کی شخصیت بتائے گی آپ کو وہ زبان کا کیسا ہے. جب آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں گے تو آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کا عمل جو ہے نا، آپ کا جسم جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا بندہ، سچا بندہ اگر جنگل میں بھی بیٹھا ہو تو مجھ پہ فرض ہے کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ میرا سچا بندہ وہاں بیٹھے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز آپ کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا آپ کے اوپر ہے. آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ پوری کائنات کا مالک ہے، بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک تو اس کے تو صرف ایک الفاظ کہنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں جو ہے نا غرق ہو جاتی ہیں، اور کیسی کیسی قومیں اللہ تعالیٰ نے غرق کی ہیں، کیسے کیسے عذاب نازل ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی پکارنے والا نہیں ہے. اس وقت ہمارے رزق اچھے نہیں ہیں، ہماری زبان اچھی نہیں ہے، ہماری سوچ اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بالکل پریشان ہے، اور بہت ایسے پریشان ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی سنت کا عمل ہے، نہ کوئی اللہ کے حکم کا کوئی عمل ہے. بس جو ہے کوئی حیوانیت چل رہی ہے، جو ہے کہ بس وہ نفس ہمارا چل رہا ہے، نفس جس کو برائی کی طرف جو ہے نا. اچھا، مزے کی بات ہے کہ جب یہ آپ یہ جیسے اب انسانیت کی ہم نے باتیں کی ہیں، ایسے ہی جو ہے نا یہ دوسری طرف جو ہے نا نفس ہمارا کی خواہش کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولے، وہ کہتا ہے یہ حرام کھائے، وہ کہتا ہے یہ زنا کرے، بد نظری کرے، یہ کرے، ایسی کرے، گندی سوچ سوچے، مطلب منافقت کرے، جھوٹ بولے. یہ ساری اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. جب اس طرف آپ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ بھی آپ کا جو ہے نا، آپ کی اہمیت جو ہے نا، یہ اب اگر آپ اس روڈ پہ چل پڑے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی ظاہر کریں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے. جیسے کہ ادھر انسانیت کا ایک وجود ہے، انسانیت کی شرائط ہیں، ایسے ہی یہ نفاق اور منافقت کی یہ شرائط ہیں، شیطانیت کی یہ شرائط ہیں. ہر وقت لڑائی جھگڑا، مطلب حرام خوری، حرام کمانا، حرام کھانا، مطلب غرور، تکبر، انا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر جو یہ نفس ہمارا کی طرف چلی جاتی ہیں. وہ نفس ہمارا پھر اب جو ہے نا ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے، اور ہم اس کی ساری کی ساری باتیں مانتے چلے جاتے ہیں. یہ نفس کی بات ہے، وہ انسانیت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک اچھا انسان چاہیے. باقی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے گا اور بخشے گا انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ بھی فرائض ہیں ہمارے اوپر، 5 وقت باجماعت نماز ہم نے پڑھنی ہے، رزق حلال ہم نے کھانا ہے. اچھا، زبان سے ہم نے سچ بولنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی. تو یہ ساری چیزیں. تو اس کے بعد پھر ایک معاشرے کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، جوان ہو جاتا ہے بچہ. یہ بنیادی اصول تھے. بنیادی اصول کے بعد اب جو ہے نا آپ آ جاتے ہیں معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں. معاشرہ تو ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے، آپ دیکھ لیں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو ایمانداری نظر نہیں آئے گی، سچائی نظر نہیں آئے گی. جو ہے آپ کسی کے پاس خدا نخواستہ آپ کسی سے کم از کم تھوڑا سا کوئی ایڈریس ہی پوچھ لیں تو میرے خیال میں کوئی 100 میں سے کوئی 2 بندے، 3 4 5 بندے آپ کو کوئی ایسے ادب اور حیا والے ملیں گے جو آپ کو سکون سے آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہاں یار فلاں جگہ پہ. ورنہ تو لوگ ایسے اجنبی ہیں کہ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. ایسی نفسہ نفسی ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا بہت بڑے مطلب آدمی، وہ یہ نفس والی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار ہم ہی ہیں اور معاشرے میں اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں ہماری ماں نے پیدا کیا اور سب کو جو ہے نا باقی سب بیکار ہے. تو یہ معاشرے کے اندر جب آتا ہے انسان، اس میں ایک اصول ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں وہی بات ہے کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کو خرچ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ہماری اوپر ذمہ داری ہوتی ہیں. اچھا، پھر بچوں کی پرورش بھی اسی سے چلتی ہے. اب پھر قانون کو دیکھ لیں آپ، قانون جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیے ہیں، اس کے اوپر عملداری پہ آپ نے قائم رہنا ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے آپ نے. ان ساری تکلیفیں تو ہوتی ہیں. تکلیف جو ہے نا یہ تزکیے والے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ برائی کی طرف نفس جب نا وہ راستے کھولتا ہے، مطلب حرام کی طرف راستے کھولتا ہے، زنا کی طرف راستے کھولتا ہے، جھوٹ کی طرف کھولتا ہے. ایسے ہی جب آپ نیکی کی طرف جائیں گے تو وہاں رکاوٹ بنے گا، اور جب آپ برائی کی طرف چل پڑیں گے تو یہ جو ہے نا آپ کا نفس اگر چل پڑے گا تو پھر یہ آپ کو جو ہے نا اپنے راستے کھولتا جائے گا. آپ کے لیے جو ہے نا
دیواریں ہٹاتا جائے گا اور صفائیاں کرتا جائے گا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، میرا دوست ہے، میرا بندہ ہے، لہٰذا اس کو میں جو ہے نا اپنی طرف کھینچ لوں۔ تو اس وجہ سے یہ چند وہ بنیادی اصول ہیں جو کہ انسان بناتے ہیں ہمیں۔ تو انسان جو ہے نا پہلی شرط ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت ہے کہ آپ کا جو ہے نا آپ کا نفس صاف ہے، پاک ہے، مطلب گناہ گار نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ تو اس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کی سب سے زیادہ بنیادی کوشش یہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر جو ہے نا یہ سارے بنیادی اصول ہم چلا رہے ہیں، تو اسی کے اوپر ہی صرف بات ہوگی۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔